فرمایا، بالکل آپ نے ٹھیک ارشاد فرمایا. اور یقیناً مسلمان حضرت اس سے بچتا ہے. وہ نہ جادو خود کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ جو لوگ جادو کر کے ذریعے عملیات کرتے ہیں یا عملیات کے ذریعے جادو کرتے ہیں، نہ ان کے پاس جانا پسند کرتا ہے. مسلمان کا یقین تو اللہ اس کے رسول کی ذات پر ہوتا ہے. وہ علاج بھی قرآن پاک کے ذریعے ہی کرنا اور کروانا پسند کرتا ہے. حافظ صاحب ہماری ہلاکت کے ہمارے یہاں پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا ہو گیا، ہمارے مسلم لوگ وہ ہندو کے پاس جا رہے ہیں اپنا علاج کرانے کے لیے، عیسائی کے پاس چلے جاتے ہیں، جیسے اورنگی میں ہے، گارڈن میں ہے. بھائی آپ کیسے چلے؟ بولو وہ آیت پڑھنے کے لیے دیتا ہے. مجھے لگتا ہے حسد کی آگ میں وہ اتنے جل رہے ہوتے ہیں کہ وہ اندھے ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جو کسی کی حسد کی آگ میں، کسی کے معاملے میں گھر کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بس کسی بھی طریقے سے یہ برباد ہو، بے شک نعوذ باللہ اس کا بھی ایمان داؤ پہ ہوتا ہے، وہ بھی برباد ہو سکتا ہے. جوہلا نے یہ بات مشہور کر دی کہ کالے کو کالا کاٹے گا. یعنی اگر آپ پہ جادو ہو گیا نا تو اب آپ کا نورانی علم آپ کا علاج نہیں کرتا. معاذ اللہ بعض عوام میں یہ بات لوگ آتے ہیں نا، وہ بتاتے ہیں یہ کالا جادو ہو گیا نا، اب آپ کو ہندو یا عیسائی کے پاس ہی جانا پڑے گا. بھائی کیا ہو گیا؟ قرآن میں موجود ہے. پھر خود آپ معوذتین سورہ فلق اور ناس کا نزول دیکھ لیں، وہ ہوا اسی لیے اور امت کی تعلیم کے لیے تھا. بلکہ یہ تو غیر اللہ سے مدد مانگنا ہوا حضرت، جس کے ہم بھی خلاف ہیں. اللہ اکبر. یعنی کچھ لوگ تو جن کو غیر اللہ کہتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں اللہ والے ہیں، یعنی اللہ کے اولیاء. بالکل. تو یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا ہے، کیا خیال ہے؟ جو یقیناً شرک ہے. بالکل بالکل حافظ صاحب. پھر وہاں جا کے ایمان بھی خطرے میں پڑے گا، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. پھر ان پہ جا کے آپ بلیو کر رہے ہیں، یقین کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا ہمارا موت؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو کا دامن تھامیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی اپنا علاج کریں.